السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا گزرا کل کا دن آپ لوگوں کا؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج کا ولاگ بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، تو ولاگ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک شیئر ضرور کرنا ویڈیوز پسند آئے تو بھی لائک شیئر کرنا، ویڈیوز پسند نہ آئے تو بھی لائک شیئر ضرور کر دینا۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے کوالٹی اور وائس کی بھی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، بہتری کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بہتری ہوگا۔ ایک تو بات ہے کہ جو مسنگ پرسنز کی بات بلوچستان میں جو ہو رہی تھی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وہاں کا بلوچستان کا ایک علاقہ ہے شہر نوشکی اب بھی خطرے میں ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ عمران خان کی بات ہے۔ عمران خان کی بات یا تو مانی نہیں جاتی ہے یا تو عمران خان کو غلط انفارمیشن دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو سب سے مہنگا کھلاڑی پی ایس ایل میں کون ہے جو سب سے مہنگا بکا ہے۔ اس کے بعد مشال یوسفزئی اور علیمہ خان صاحبہ کا خطرناک لڑائی شروع ہوئی ہے، خطرناک لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ بلوچستان آپریشن سے۔ بلوچستان آپریشن میں تقریباً 22 آرمی شہید ہوئے ہیں، جوان شہید ہوئے ہیں آرمی کے، اور 36 سے 39 عام شہری شہید ہوئے ہیں۔ 36 سے 39 عام شہری شہید ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بی ایل اے کی یا نوشکی کی۔ نوشکی وہ مین ایریا ہے جہاں افغانستان سے بلوچستان اٹیچ ہوتا ہے۔ وہ ایک صحرا سا ایریا ہے، افغانستان قریب پڑتا ہے نوشکی سے، 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پہ افغانستان ہے۔ تو وہاں بی ایل اے، بی ایل ایف اور ٹی ٹی پی کا آنا جانا ایزی رہتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، وہاں سے قریب پڑتا ہے۔ تو وہ وہاں کا ایریا انہوں نے قبضے میں لیا تھا۔ تقریباً 3 دن مکمل آپریشن، کمانڈو آپریشن ہوا۔ یہ پاکستان ایس ایس جی کا کمانڈو آپریشن ہوا ہے۔ کمانڈو آپریشن کی مد میں انہوں نے ان کو وہاں سے نکال کے آؤٹ کیا ہے۔ 215-220 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں فائنل رپورٹ کے مطابق۔ اب پاکستان اور سننے میں آ رہا ہے کہ نوشکی کے آس پاس کے ایریے میں ابھی بھی بی ایل اے والے موجود ہیں، تو ان کے خلاف بھی آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف بھی انٹیلیجنس بیسس آپریشن ہے، ان کے خلاف بھی ڈرونز کے تھرو ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ بی ایل اے کو یو این اے سے دہشت گرد تنظیم تسلیم کروایا جائے۔ یہ جب شروع میں پچھلے سالوں میں جب یہ بات ہوتی تھی تو امریکہ اور فرانس وغیرہ، جرمنی یہ منع کرتے تھے کہ نہیں، یہ دہشت گرد تنظیم تصور نہیں کریں گے۔ اب تو تعلقات اچھے ہیں پاکستان کے، امریکہ سے، فرانس سے بھی اچھے تعلقات ہیں، تو وہ شاید اس کی سپورٹ کریں اور یہ دہشت گرد تنظیم تسلیم کروایا جائے۔ اگر یہ دہشت گرد تنظیم تسلیم کروا دیتے ہیں تو اس میں فائدے پاکستان کے کیا ہونے یا نقصانات کیا ہیں؟ اس کے بعد فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، کسی سے پیسے نہیں لے سکتے، کسی سے اسلحہ نہیں لے سکتے، ٹریننگ نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر ویسا ہو جیسے انڈیا اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، انڈیا اسرائیل نہ ان کو سپورٹ کر سکے گا نہ ان کی مدد کر سکے گا۔ اگر وہ مدد کرے گا تو یو این کے سامنے ان کی بھی باری آئے گی کہ بھائی یہ سپورٹ کر رہے ہیں دہشت گرد تنظیموں کی، تو ان پہ بھی پابندی لگائی جائے، تو وہ ان پہ بھی پابندی لگا سکتے ہیں۔ تو پاسبلی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پاکستان اس کام ان کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے کے لیے کوششوں میں گامزن کوششیں کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، تو یہ سارا مسئلہ کم ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان قریب ہے، اس کے پیچھے پھر انڈیا سے اسرائیل ان کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور چھپانے کی جگہ بھی ہے، اس کے بعد ان کو پولیٹیکل سپورٹ بھی، سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی لگام دینے کی ضرورت ہے، اس کو بھی لگام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی سب سے مہنگا کھلاڑی کون ہے۔ سب سے مہنگا کھلاڑی پاکستان پی ایس ایل میں اسمتھ ہے، آسٹریلیا کا سابقہ کیپٹن اسٹیو اسمتھ کو 14 کروڑ میں خریدا گیا ہے۔ اس کے بعد پی ایس ایل میں مستفیض الرحمان کو سب سے پہلے خریدا گیا ہے 6.5-7 کروڑ میں، اس کو بھی لیا گیا ہے۔ اور
PSL को इंशाल्लाह फिर देखते हैं जब शुरू होगा। तो जो स्मिथ को लिया वो सियालकोट वालों ने ख़रीदा है, बाकी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लाहौर कलंदर ने ख़रीदा है। तो ये सबसे महंगा जो खिलाड़ी था स्टीव स्मिथ है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे वो इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे थे। इमरान खान साहब को या तो जो मिलने जाते हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन फिट करते हैं या उनकी बात सुनी नहीं जाती है। वैसे इमरान खान साहब अपने बहनों से डिस्टर्ब है कि वो बार बार जाकर एहतजाज करना, मिलने की ज़िद पकड़ना, वो चीज़ें करना, उस पर वो काफ़ी नाराज़ है। वो पहले भी बोल चुके हैं कि मतलब इनको क्या ज़रूरत है आके बार बार इधर अड़ियाला के बाहर एहतजाज और मुजाहरे करें और धरना दे के बैठ जाए, नहीं होना चाहिए। ये तो उन्होंने भी कहा है, लेकिन फिर भी वो लोग हलीमा खान साहिबा के थ्रू चले जाते हैं, करते हैं। उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और कान के कच्चे हैं, जो बोला जाता है वहीं ओके, इसको निकालो, इसको लगाओ, इसको निकालो, इसको लगाओ वाला काम इमरान खान खुद भी कर सकते हैं। अब तीसरी जो बात थी, मिसाल यूसुफजई और हलीमा खान के बीच ख़तरनाक लड़ाई हो रही है। और लड़ाई की वजह ये है, मिसाल यूसुफजई जो है वो बुशरा बीबी से अटैच है और इमरान खान की बहन, तो ज़ाहिर बात है इमरान खान की बहन है। वो बुशरा बीबी की सपोर्ट में कुछ बोलती है तो हलीमा खान साहिबा उसके ख़िलाफ़ बोलने में वो हो जाती है। इनकी पार्टी मीटिंग हो रही थी कल, तो उसमें बकाया तौर पर बैरिस्टर गौहर साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई जो इमरान खान साहब के बहनों के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा तो वो पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है। तो मुझे खदशा है कि मिसाल यूसुफजई साहिबा का भी अभी काउंट डाउन शुरू हुआ है, उसको भी पार्टी से निकाला जाएगा। जैसे इससे पहले उन्होंने चीज़ें की हैं, निकाले गए हैं, निकाले हैं, तो इनका भी होगा। असल में मसला इमरान खान की और बहनों और बुशरा बीबी की जो फड्डे हैं वो घरेलू हैं, वो बहुत पुराने हैं, उसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन घरेलू मामलात हैं, वो सोने की हार, वो फिला हार, वो डायमंड की हार को लेके, इसके बाद घर की बिल्डिंग को लेके बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो वो उनका पर्सनल मैटर है, इमरान खान संभाले, इमरान खान जाने, उनकी बहनें जाने। बज़ाहिर ये है कि इमरान खान साहब को अपनी बहनें ज़्यादा पसंद नहीं है तंजीम बेस पे, और जब जेल में है तब भी इनको ज़्यादा वो पसंद नहीं है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है रूस और अपना यूक्रेन का। रूस और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक बयान दिया है कि इनके 55,000 फ़ौजी मारे गए इस ऑपरेशन में, इस जंग में, रशिया और यूक्रेन की। और इतने ही जो आर्मी थे वो लापता है। तो जाहिर बात है 4 साल 3 साल से जंग चल रहा है, तो वो पॉसिबली इतने मर सकते हैं। और रशिया को तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि वहाँ यूक्रेन की ज़मीन जो इलाका है वो कब्ज़ा करे और उनको क्लियर करे, ताकि उनकी सप्लाई, उनकी जो बिज़नेस है उसमें खलल पैदा ना हो। तो ये बात हो चुकी है, ये डन हो जाएगा इंशाल्लाह, आने वाले वक्तों में ये भी कब्ज़ा हो जाएगा। अमेरिका चंद साइडों से खुद कब्ज़ा कर रहा है और चंद साइडों से दूसरों के थ्रू कब्ज़े करवा के पता नहीं करना क्या चाहता है, खैर देखते हैं। तो यहाँ तक था हमारा व्लॉग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।